ہم ختم نبوت پر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين ربكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، کسی تقریب میں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم بھی شریک ہوں تو بڑا کٹھن مرحلہ یہ ہے کہ جب ان کے بولنے کا وقت آتا ہے تو اسی وقت میرا بھی نمبر لگتا ہے، اور یہ بالکل صاف بات میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مجلس میں موجود نہ رہیں تو میں کچھ اطمینان سے بول لیتا ہوں، جب یہ موجود رہتے ہیں تو پھر باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ وقت مختصر ہے اور میرے سامنے دیوار پر یہ لکھا ہے کہ مقررین حضرات 1:35 پر اپنا بیان بالکل ختم کر دیں، لیکن دن کا 1:35 کے رات کا 1:35 یہ نہیں لکھا ہے۔ بہرحال مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کروں گا۔ حضرت مولانا سعید احمد ملی مدظ اللہ العالی کی امامت کی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے 50 سال مکمل ہونے پر آج یہ تقریب اعتراف خدمات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امام صاحب کا اعتراف تقریب کا عنوان ہے، لیکن یہ بیک وقت ایک حافظ قرآن کا اعزاز ہے، ایک قاری خوش الحان کا اعزاز ہے، ایک عالم دین کا اعزاز ہے، ایک معلم کا اعزاز ہے، ایک مربی کا اعزاز ہے، اور ایک خادم قوم کا اعزاز ہے۔ یہ ساری صفات بیک وقت حضرت مولانا کے اندر جو پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری باتیں پیشہ مقررین نے ابھی جو ہمارے سامنے پیش کی، عرض کی، لیکن میں صرف منصب امامت کے تعلق سے بات عرض کروں گا۔ امامت کا منصب یہ بہت عظیم منصب ہے۔ اس کی عظمت کا اور شرافت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رونق افروز رہے، آپ منصب امامت پر فائز رہے، اور دنیا بھر کی مسجدوں کا امام اس اعتبار سے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی، جو نبی کے بعد سب سے زیادہ بلند و مقام کے اور بلند و مرتبے کے حامل شخص تھے۔ خلفائے راشدین اور امرائے اسلام اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے نمازوں کے امام بھی ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں امام بھی تھے، اور قاتلانہ حملہ آپ پر نماز کی حالت میں کیا گیا۔ دشمن کو اس بات کا علم تھا کہ جب یہ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو قرات میں اور اللہ تبارک و تعالی سے مناجات میں اتنا محو اور مشغول ہو جاتے ہیں
کہ پھر ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، یہی وقت ان پر قاتلانہ حملے کے لیے موزوں اور مناسب ہے، باقی اور کسی وقت میں وہ اپنے مقصد میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں امام تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں امام تھے، اسی طریقے سے اور دوسرے امراء اسلام ہیں، وہ امیر بھی تھے اور مسجدوں کے امام بھی تھے۔ امامت کا حقدار سب سے زیادہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو قرآن کریم اچھا پڑھنا آتا ہو اور قرآن کریم اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر جو اتر گیا ہو۔ اگر وہ قرآن کریم کے اندر جو مہارت رکھتا ہے تو یہی شخص مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے کا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ ایسے تھے جو کم عمر تھے اور کچھ ایسے تھے جو آزاد کردہ تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کو قرآن میں مہارت حاصل تھی تو وہی امام بنائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں جو مسلمان آباد ہو چکے تھے ان کی نمازوں کی امامت حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور مسجد قباء جب تعمیر ہو گئی تو مسجد قباء کے یہ امام بنے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی اقتداء کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علم 4 لوگوں سے حاصل کرو، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے ایک مجلس شورا قائم کی تھی اور خلیفہ کا تقرر اور تعین ان کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر سالم رضی اللہ عنہ اس وقت موجود ہوتے تو میں خلافت کا یہ معاملہ مجلس شورا کے سپرد نہیں کرتا، یعنی اگر حضرت سالم رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے، وہ موجود ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو اپنا جانشین بنا دیتا، اس لیے کہ وہ اس منصب کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق اور حقدار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ طیبہ میں امامت کے منصب کی عظمتوں اور فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے میں سے جو سب سے اچھے اور بہتر لوگ ہوں ان کو امام متعین کرو، اس لیے کہ امام اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں جو نمائندہ ہوتا ہے، امام نمائندہ ہوتا ہے۔ امام کے اندر امامت کے جتنے اوصاف پائے جائیں گے اس کی وجہ سے اس کی نماز قبولیت سے زیادہ قریب ہوگی، اور اس کی نماز کے ذریعے سے اجر و ثواب کے اندر زیادتی ہوگی، اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمائے ہیں کہ امام نمائندہ ہوتا ہے، لیکن ہم امام کو نمائندے کی حیثیت سے نہیں مانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا اور سماج اور معاشرے کا سب سے حقیر اور ذلیل اور کمتر شخص امام ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قوم، سماج اور معاشرے کا سب سے محترم، معزز، موقر اور بہتر شخص امام ہوتا ہے۔ اگر کسی وفد کے ارکان اپنے نمائندے کے اوپر جو اعتماد نہ کریں تو ان کی بات، ان کا کام، ان کی تحریک مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب تک کہ امام کے اوپر مکمل طور پر اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک کہ یہ نماز بھی قابل قبول عند اللہ نہیں ہو سکتی۔ اگر امام کا یہ مقام و مرتبہ بڑا ہے، لیکن اسی کے ساتھ امام بشریت کی صفات سے بھی علیحدہ نہیں ہے۔ امام بشری ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی اس سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کبھی بھول ہو گئی اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑ گئی، 2 سجدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے تو مسجد سے نکلتے ہوئے مصلیان امام کو دعائیں دیتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں امام صاحب جو سامنے آئیں گے
اس وقت جو ہے امام صاحب کا جو ہے برائی کے ساتھ میں جو ہے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب وہ اپنی انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو بسا اوقات جو ہے کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک رکعت پوری ہو گئی تو اب قاعدہ کرنا ہے کہ قیام کرنا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے درمیان میں کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی کئی منٹ تک بیٹھ کر کے سوچتے رہتے ہیں کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، اپنی انفرادی نماز کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑ جائے تو امام کے اوپر جو ہے لعن طعن جو شروع ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ سہو جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نماز، یہ سجدہ سہو ہونے کی وجہ سے یہ سجدہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ 2 سجدہ زیادہ ہوا تو اس کے اوپر جو اجر و ثواب بھی جو ہے زیادہ ملے گا، لیکن ان باتوں کے اوپر جو کوئی دھیان اور توجہ نہیں دیتا۔ نیز امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ ایک کمان بنی ہوتی ہے، اس کمان کا نام محراب ہے، یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ محراب اس کھڑے ہونے کی جگہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ محراب عربی کے لفظ حرب سے بنا ہوا ہے، یہ لڑائی کرنے کی جگہ ہے۔ پیچھے ایک لشکر اسلام ہے اور اس لشکر اسلام کا سپہ سالار امام ہے۔ یہ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ یہ لڑائی شیطان سے ہو رہی ہے۔ شیطان نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ہی وہ واحد شخص ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جو ہے نماز پڑھاتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کسی کے دل کے اندر یہ شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی۔ سلام پھیرنے کے بعد نماز کے اوپر جو ہے ہر بندہ مومن جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نے جو سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی۔ جب نماز باجماعت میں بندہ نیت باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت شیطان آتا ہے اور بھولی بسی باتیں جو یاد دلاتا ہے، اور یاد دلا کر کے ہر ایک کی نماز کو جو ہے خراب کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، اور جب اس کا داؤ اس کے اوپر جو ہے چل جاتا ہے تو وہ اسی کے اندر منہمک اور مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر نماز کا خیال جو ہے باقی نہیں رہتا۔ لیکن شیطان کا یہ داؤ امام مسجد کے اوپر جو چلنے نہیں پاتا، وہ شیطان سے وہاں کھڑے رہ کر ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہے، اور اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے امام کے کھڑے رہنے کی جگہ کو عربی زبان کے اندر جو محراب کہا جاتا ہے۔ 50 سال تک ایک شخص نے آپ کی نمازوں کو اچھی طریقے سے پڑھانے کی جو کوشش کی ہے اور قابل قبول بنانے کی کوشش کی ہے، وہ شخص جو ہے کس قدر احسان کا حقدار ہوگا، اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر اپنی انفرادی نماز ہو تو ایک نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اس شخص نے 50 سال تک کے جو ہے نمازیں جو صحیح طور پر جو پڑھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باتیں حضرت مولانا کی صفات کے تعلق سے بیان کی گئیں اور جو اوصاف امام کے احادیث مبارکہ طیبہ کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، ان اوصاف کو اگر مجسم شکل کے اندر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت مولانا سعید احمد ملی مدث اللہ العالی کو جو دیکھ سکتا ہے۔ مختصر میں صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی دینی کام میں لگن کی وجہ سے اور اپنے مقصد میں ہمہ مشغول اور منہمک رہنے کی وجہ سے اس کی صفت، اس کا منصب، اس کے نام کا جزو بن جائے تو یہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے دینی کاموں میں خلوص اور الہیت، لگن اور انہماک کی وجہ سے ان کی صفت ان کے نام کا جزو بن گئی، بلکہ نام کی بجائے صفات سے ہی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے شیخ الاسلام جب بھی کہا جائے گا تو دماغ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا۔ شیخ الہند جب بھی کہا جائے گا تو دماغ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا۔ شیخ الحدیث مطلق جب بھی کہا جائے گا تو دماغ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا۔ مفکر اسلام مطلق جب بھی کہا جائے گا تو دماغ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کے صاحب اعزاز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نام کی بجائے لوگ ان کی صفت امام صاحب سے یاد کرتے ہیں۔
اگر مالیگاؤں کے اندر صرف امام صاحب کہا جائے تو فوراً ذہن دماغ اسلام پورہ چاندنی چوک کی نئی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا سعید احمد ملی مدظ اللہ العالی کی طرف جائے گا. یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان خدمات جلیلہ کو جو ہے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے سائے عاطفت کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں جو پنہا سبق ہے ان سے بعد میں آنے والوں کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.